خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ قبل از مسیح یعنی BC اور بعد از مسیح یعنی AD کا کیا مطلب ہے۔ یہ خیال عام طور پر پایا جاتا ہے کہ قبل از مسیح یعنی BC کا مطلب ہے مسیح کی پیدائش سے پہلے، اور بعد از مسیح یعنی AD کا مطلب ہے مسیح کی موت کے بعد۔ تاہم یہ خیال ادھورا سچ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح کی پیدائش سے پہلے قبل از مسیح یعنی BC ہو اور بعد از مسیح یعنی AD اس کی موت کے بعد ہو؟ BC یعنی بیفور کرائسٹ کے معنی مسیح سے پہلے یعنی مسیح کی پیدائش سے پہلے کے ضرور ہیں، تاہم AD ایک لاطینی عبارت اینو ڈومینی ہے جس کے معنی ہے ہمارے خداوند کے سال میں۔ BC اور AD یعنی قبل از مسیح اور بعد از مسیح کا یہ نظام بائبل مقدس میں لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اسے مسیح کی موت کی چند صدیوں بعد رائج اور تسلیم کیا جانے لگا۔ یہ نظام 525 بعد از مسیح میں ایک راہب نے تخلیق کیا، جو کہ ایک ریاضی دان بھی تھا، جسے پوپ جان اول نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ ایسٹر یا عید قیامت المسیح کی درست تاریخ کا پتہ لگائے۔ اس نظام کو عام ہونے میں تقریباً 400 سال لگے۔ یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ BC اور AD یعنی قبل از مسیح اور بعد از مسیح نظام تاریخ کا مقصد دراصل یہ تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کو ایسے نقطۂ نظر کے طور پر استعمال کیا جائے جہاں سے دنیا کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہوگی۔ تاہم جب BC اور AD یعنی قبل از مسیح اور بعد از مسیح نظام تاریخ کے لیے مسیح کی پیدائش کی تاریخ کا حساب لگایا جا رہا تھا، تو انہوں نے درست تاریخ کا اندازہ لگانے میں دراصل غلطی کر دی۔ محققین نے بعد میں دریافت کیا کہ یسوع بعد از مسیح کے پہلے سال میں نہیں بلکہ 4 سے 6 قبل از مسیح کے درمیان میں کہیں پیدا ہوئے، مگر یہ مسئلہ کوئی زیادہ گمبھیر نہیں، کیونکہ مسیح کی پیدائش، زندگی، خدمت، موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا سب ہی دنیا کی تاریخ کے اہم موڑ تھے۔ پس یہ کہنا مناسب ہے کہ مسیح ہی وہ ہستی ہے جو پرانے کو نئے سے جدا کر رہا ہے۔ BC یعنی قبل از مسیح مسیح سے پہلے کا دور تھا، اور اس کی پیدائش سے لے کر اب تک ہم ہمارے خداوند کے سال میں جی رہے ہیں۔ ہمارے دور کو ہمارے خداوند کے سال میں جینے کے طور پر دیکھنا بالکل مناسب ہے۔ فلپیوں 2:10-11 میں لکھا ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ حالیہ وقتوں میں اس بات کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ BC اور AD کو BCE اور CE یعنی بیفور کامن ایرا اور کامن ایرا سے بدل دیا جائے، تاہم یہ تبدیلی محض نام کی ہے، یعنی 100 کامن ایرا 100 بعد از مسیح جیسا ہی ہے۔ جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ محض لقبی ہے۔ AD BC کو CE BCE میں تبدیل کیے جانے کے حمایتی جواز پیش کرتے ہیں کہ نئے القاب کا استعمال زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ مذہبی وابستگی سے عاری ہیں۔ پس ان کے باعث ایسی تہذیبوں اور مذاہب کے لوگ رنجیدہ نہیں ہوں گے جو کہ یسوع کو اپنا خداوند نہیں مانتے۔ بات یہ ہے کہ لقب کو خواہ BCE اور CE میں تبدیل کر دیا جائے تو بھی ان کی تقسیم کی تاریخ یسوع کی پیدائش ہی رہتی ہے۔ BC اور AD میں مسیح کی جانب اشارہ ہونے کے باعث اس نظام تاریخ نے غیر مسیحی لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیا، اس لیے وہ اس بات پر بضد ہیں کہ BC کو BCE یعنی بیفور کامن ایرا کے ساتھ اور AD کو CE یعنی کامن ایرا کے ساتھ بدل دیا جائے۔ یہ نام یہودیوں کی جانب سے 19ویں صدی میں پیش کیے گئے تھے۔ اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہودی اور باقی مذاہب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی تاریخ کا حوالہ دیا جائے تو اس کو قبل از مسیح اور بعد از مسیح نہ کہا جائے اور اس میں سے مسیح لفظ کو نکال دیا جائے۔ آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یسوع واقعی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ سچائی کیلنڈر سے نمایاں ہو یا نہ ہو ہمارے دلوں سے ضرور نمایاں ہونی چاہیے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں
ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔